ہر حمد اور توصیف اس ذات بابرکات کے لیے ہے جو سزاوار الوہیت بھی ہے اور لائق عبادت بھی ہے۔ لاکھوں کا مرتبہ درود و سلام اس ہستی معظم پر کہ جن کی ذات وجود ذات کی دلیل بنی، جن کے سیرت و کردار کو صراط مستقیم کہا گیا اور جن کا وجود آخرت میں انسانیت کی نجات کا باعث بنے گا۔ احباب ذی وقار، 17 رمضان المبارک آ رہا ہے اور 17 رمضان کا دن امت مسلمہ کے لیے عزت افزائی کا دن ہے اور امت مسلمہ کی نسلوں کے لیے فخر کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرنے کا دن ہے، چونکہ یہ کوئی عام دن نہیں بلکہ یہ عزت اسلام کا دن ہے، یہ شوکت اسلام کا دن ہے۔ اس دن کو یوم الوفا کہا جاتا ہے اور اس دن کو یوم الفرقان یعنی فرق کر دینے والا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن کو یوم بطشۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے، یعنی جس دن اللہ نے شدید پکڑ فرمائی۔ اس دن کو یوم بدر کہا جاتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول دین کون سا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا کہ جب اللہ کریم کی مدد عطا ہو تو پھر قلت کثرت پر غالب کیسے آتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے تو پھر 313 1000 پر غلبہ کیسے پاتے ہیں، چونکہ یہ شوکت اسلام کا دن ہے اور جو ماہ و سال ہم گزار رہے ہیں یہ اب جنگوں کے دن ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو ایران کے حالات اور جو دیگر ملکوں میں ہو رہا ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اب آگے جنگیں ہی جنگیں ہیں۔ ہاں جی، اب دنیا کے جو پیٹرن ہے وہ بدل رہے ہیں۔ اب سرحدوں میں اور فکری اور نظریاتی جو سرحدیں ان میں تغیر آ رہے ہیں۔ اب آپ معاملات پہلے سے زیادہ پریشان کن نہیں سنیں گے کہ جو قیامت قریب آ رہی ہے، فتنے، خون، قتل اور جنگ و جدل بڑھتا جا رہا ہے۔ تو میں آج آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں یوم بدر کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے پیش کروں گا۔ اللہ کریم مجھے آداب گفتگو عطا فرمائے۔ یہ جو دن ہے اسے یوم بطشۃ الکبریٰ کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید سورہ الدخان کی آیت نمبر 16 میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون، فرمایا جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے اور بے شک ہم ظالموں سے بدلہ لینے والے ہیں، ہم ظالموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کریم کی پکڑ کا دن ہے۔ دوسری آیت مجیدہ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 123، اللہ کریم نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا کہ وہ دن یعنی بدر کا دن، اس دن ہم نے تمہاری مدد کی، بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، یعنی ظاہراً تمہارے پاس لڑنے کے وہ اسباب نہیں تھے، بے سر و سامان تھے، تو اس دن تمہاری اللہ نے مدد کی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم لوگ بے سر و سامان تھے، اللہ نے تمہاری مدد فرما دی۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جب اللہ کریم کی مدد آ جائے نا، اللہ بتانا چاہتا ہے تم اصحاب رسول کی طرح میرے رسول کے وفادار رہنا، اسلام کے وفادار رہنا۔ دیکھو پھر اللہ کی مدد کیسے آتی ہے اور پھر کیسے قلت کثرت پر غالب آ جاتی ہے، کیسے قلت کثرت پر غالب آ جاتی ہے جب اللہ کریم کی مدد آ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان 313 ہیں، اچھا یہاں 313 کی تعداد بھی ہے، 317 19 کی بھی ہے، اس سے زیادہ بھی ہے۔ وہ تعداد میں فرق ہے، وہ میں انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں وہ فرق کیوں تھا۔ تو ادھر مشرکین 1000 ہیں اور قریش کے سارے عرب کے سردار شامل ہوئے ہیں، اس میں عرب کے بڑے بڑے سردار آئے اس میدان جنگ میں، اور ارد گرد کے قبیلوں سے جنگجو لیے، اجرتی قاتل لیے،
پیشہ ور قاتل لیے، انہیں انعام کے لالچ میں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ ہم اسلام کو معاذ اللہ خاکم بدہن مٹا کر مکے میں واپس آئیں گے۔ وہ یہ ذہن بنا کر آئے تھے کہ ہم اسلام مٹا کر مکے میں واپس آئیں گے، تو یہ پوری تیاری کے ساتھ چلے ہیں۔ حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہیں۔ سعد بن معاذ یہ انصار میں سے انصاری صحابی ہیں، مدینہ کے رہنے والے، مکہ سے ہجرت کر کے نہیں آئے، مدینہ کے رہنے والے۔ یہ مکہ شریف گئے تو وہاں یہ طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں۔ ابو جہل نے انہیں دیکھا تو ابو جہل ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ تمہاری بھی بڑی ہمت ہے، کس طرح بے خوف و خطر ہو کر تم کعبے کا طواف کر رہے ہو، حالانکہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہے، جنہوں نے ہمارے دین کے دشمنوں کو پناہ دی ہے۔ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے اللہ کے رسول کو پناہ دی ہے اور بے خوف و خطر یہاں پھر رہے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، بڑی تمہاری ہمت ہے۔ اس وقت جناب سعد بن معاذ سے بحث تکرار ہوئی، تو جناب سعد نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تو سامان تجارت لے کر ملک شام جاتا ہے، شام موجودہ سیریا، ملک شام جاتا ہے، جس راستے سے تو گزرتا ہے وہ مدینہ کے قریب سے گزرتا ہے، تو آئندہ تو سامان لے کر گیا تو پھر ہمارا تمہارا سامنا ہوگا، تو وہاں سے گزر نہیں سکے گا، تو ملک شام جائے گا نا تو وہاں سے گزر نہیں سکے گا۔ یہ بحث تکرار ہوئی تو امیہ بن خلف آ گیا۔ امیہ ان کی تعلق تھا سعد بن معاذ کے ساتھ، اس کا تعلق تھا، اور یہ وہ امیہ جو سیدنا بلال حبشی پر ظلم کیا کرتا تھا، ان پر بڑے ظلم کرتا تھا۔ امیہ آ گیا، امیہ آ کر کہنے لگا سعد تو عرب کے ایک سردار سے بحث کر رہے، یہ ہمارا سردار ہے، اس سے بحث کر رہے ہیں۔ اب ذرا توجہ کرنی ہے، آپ نے الفاظ پر بھی توجہ کرنی ہے، ادائیگی پر بھی توجہ کرنی ہے، اور پیچھے اس کا جو نظری ہے نا اس پر بھی توجہ کرنی ہے۔ امیہ بن خلف کہنے لگا تو ہمارے سردار سے بحث کر رہا ہے، تجھے پتہ ہے یہ ہمارا سردار ہے، تو اس سے بحث کر رہے ہیں۔ تو جناب سعد بن معاذ نے کہا تو بھی جمع خاطر رکھ، پنجابی میں کہتے ہیں تو بھی ذرا مٹھا، تو بھی رام نل بہ، تو بھی جمع خاطر رکھ، تیرے متعلق بھی میرے رسول نے پیش گوئی کر دی ہوئی ہے، تیرے متعلق بھی میرے رسول نے پیش گوئی کر دی ہوئی ہے، ان قریب تو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھوں مارا جائے گا، تیرے متعلق بھی پیش گوئی ہو چکی ہے، پیش گوئی کی جا چکی ہے، تو مسلمانوں کے لشکر کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ امیہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا، سیر سے حلبیہ اٹھائیں کہ اس کا تو پیشاب نکلے، پیشاب نکلے ڈر کے مارے، دوڑا دوڑا گھر آیا، اور پتہ کیا بڑ بڑاتا ہوا آ رہا ہے، کہتا بندہ بڑ بڑ کر دے گیا ہے، کیا بڑ بڑ کر رہا تھا، کہنے لگا تھا یہ ہو نہیں سکا، یہ ہو نہیں سکتا محمد کوئی بات کرے اور اللہ اسے پورا نہ کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول کوئی بات کرے اللہ اسے پورا نہ کرے، میرے متعلق یہ پیش گوئی ہو چکی ہے، تو اب تھر تھر کانپ رہا ہے۔ گھر آیا، بیوی نے پوچھا تجھے کیا ہوا ہے، اس نے سارا واقعہ سنایا۔ بیوی بھی کہتی امیہ اب تو بچنے والا نہیں، یہ کافر بھی مانتے تھے، جان کے دشمن مشرک بھی مانتے تھے، حضور جو کہہ دیتے ہیں اللہ اسے نافذ کر دیتا ہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ امیہ تھر تھر کانپے۔ اچھا یہ معاملہ ہوا ہے مکہ میں، مشرکین نے تیاری شروع کی تو اہل مدینہ کو خبر ملی۔ اب میں سارا واقعہ تو نہیں سنا سکتا، جو وقت ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اہل مدینہ کو خبر ملی، یہاں تیاری کی گئی، مشورہ کیا گیا کہ کہاں جنگ لڑنی چاہیے۔ طے یہ پایا کہ مدینہ سے باہر جا کر بدر کے مقام پر یہ جنگ لڑی جائے۔ اب اسلامی لشکر وہاں سے نکلنے لگا۔ امام الانبیاء نے مدینہ منورہ میں سیدنا عثمان غنی کو چھوڑا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ حضور کی جو بیٹی ہیں سیدنا عثمان غنی کی زوجہ بی بی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، ان کے پاس چھوڑا۔ جناب ابن مکتوم کو آپ نے مقرر کیا، مدینہ منورہ کا والی مقرر کیا، مدینہ منورہ کا، اور مسجد نبوی کا امام جناب ابو لبابہ کو بنایا گیا، انہیں مسجد نبی کا امام بنایا گیا کہ یہاں لوگوں کی نماز پڑھانی ہے، اور قباء کا امام جو بنایا گیا جناب عاصم کو بنایا گیا، سیدنا عاصم کو قباء شریف کا امام بنایا گیا۔ اب یہ لشکر چلا تو اس کا لشکر کی پہچان علم ہوتے تھے،
परचम पहचान होते थे। सफेद रंग का जो परचम है ना वो पहचान था, सफेद परचम इसकी पहचान था। एक रवायत में है कि एक से ज्यादा परचम थे। ये जो सफेद परचम था ये जनाब मुसअब बिन उमैर ने उठा रखा था, जो ओहद के शहीद हैं, ओहद के शहीद हैं। दूसरे परचम के बारे में है कि वो सईदा आयशा सिद्दीक़ा की चादर मुबारक का वो परचम था जिसका नाम था उकाब, उकाब उसका नाम था। इसके अलावा एक तीसरा परचम था, उसके बारे में इख्तलाफ है। बाज़ ने लिखा कि जनाब साद बिन मुआज़ ने उठा रखा था, बाज़ ने लिखा कि एक अंसारी सहाबी ने उठा रखा था। एक अंसारी सहाबी थे, उन्होंने वो परचम उठा रखा था और उनकी औलाद में काबिल तवज्जो बात है, इख्तलाफ है ना। बाज़ ने कहा तीसरा जो परचम था ना बदर का, जनाब साद बिन मुआज़ ने उठा रखा था। बाज़ कहते हैं एक और अंसारी सहाबी ने उठा रखा था, उनकी नस्ल की 5वीं पुश्त में जाकर इमाम मालिक की विलादत हुई है, इमाम मालिक की विलादत हुई है। उस जो अलम बरदार था ना, अलम उठाने वाला, उसकी 5वीं पुश्त में अंसारी सहाबी की इमाम मालिक की विलादत हुई। अच्छा, यहाँ एक बड़ी काबिल फ़िक्र बात है और बड़ी काबिल गौर बात है, बड़ी काबिल गौर बात करने लगूं, जो अब बात आपके सामने पहुंचाने लगूं। हबीब बिन जिसाफ ये खजरज का एक आदमी था और मुसलमान नहीं था, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था, काफिर था, मुशरिक था। आया अल्लाह के रसूल की बारगाह में, कहने लगा कि इन्होंने, मक्के वालों ने मदीना पर हमला किया है, तो अगरचे हमने आपका दीन तो नहीं कबूल किया, हम मुसलमान तो नहीं, लेकिन हमारे इलाके पर हमला हुआ है, हमारे इलाके पर हमला हुआ है, तो हम ये समझते हैं कि ये हम पर हमला है, हम आपका साथ देते हैं, हम आपका साथ देंगे चूंकि ये हम पर हमला हुआ है। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया ये बता क्या तू हमारे दीन पर है, क्या तू मुसलमान है? उसने कहा नहीं मैं मुसलमान नहीं। अब हजूर का जुमला सुने, इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि हमारे साथ वही चलेगा जो हमारे दीन पर होगा। अल्लाह अकबर। आप नहीं गौर कर रहे इसके पीछे मैं क्या पैगाम आप तक पहुंचाने लगूं। फरमाया हमारे साथ वही चलेगा जो हमारे दीन पर होगा, हमारे दीन पर। हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक जुमला बोला जाता है कि जरूरत पड़ जाए ना, आम लोग ये जुमला बोलते हैं कि जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप कह लेते हैं, गधे को भी बाप कह लेते हैं। जरूरत है, अपनी जरूरत वक्त टपाओ, अपनी जरूरत पूरी करो। जबकि हजूर क्या कह रहे हैं, उस वक्त कितनी जरूरत है, अफरादी कुव्वत की कितनी जरूरत है, पर हजूर ने फरमाया हमारे साथ वही चलेगा जो हमारे दीन पर होगा। ये बहुत बड़ा गैरत का दरस है, बहुत बड़ा। यकीन जानिए 2 दहाइयां तबलीग करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गैरत जिस उम्र में मिल जाए बड़े नफे का सौदा है। गैरत आपको खुददारी जिस उम्र में भी मिल जाए ना, बड़े नफे का सौदा है। गैरत से खुददारी से बढ़ के चीज कोई नहीं है। मेरी ख्वाहिश है कि मैं जब दुनिया से जाऊं ना, ये मेरी ख्वाहिश है, तो 2 चीजें। सबसे पहले ईमान, उस पर तो कोई बात राय है ही नहीं, अल्लाह करीम ईमान के साथ हमें दुनिया से लेकर जाए। दूसरी मेरी ख्वाहिश है जब मैं कब्र में जाऊं तो मेरे साथ मेरी खुददारी भी कब्र में जाए। बंदे को खुददार होना चाहिए, ईमान के बाद खुददारी है जो कब्र में साथ जाए। तो इमामुल अंबिया ने फरमाया हमारे साथ वही चलेगा जो हमारे दीन पर है। लोग तो जरूरत के वक्त गधे को भी बाप कह लेते हैं बिला तशबीह। फरमाया हमारे साथ वही चलेगा जो हमारे दीन पर है। 3 दफा उससे पूछा क्या तू हमारे दीन पर है? उसने कहा नहीं। चौथी बार फरमाया क्या तू अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता है? उसने कहा जी ईमान लाता हूं। फिर हजूर ने उससे साथ लिया है, फिर उससे साथ लिया है। ये इस्लामी लश्कर चला है। तो अब यहाँ मामला आप जानते हैं कि 70 ऊंट थे और सहाबा किराम 3-3 की तादाद में ना ऊंटों पर सवारी करते थे। 2 बैठते थे, एक पैदल चलता था। इस तरह बारी बदल बदल के। जिन लोगों ने उम्र हज की है, जो बदर गए हैं, उन्हें पता है मदीना से बदर जाते हैं एसी वाली गाड़ियों में, एसी वाली गाड़ियों में जाते हैं। हाथ में मिनरल वाटर की बोतलें होती हैं, तरह तरह के फ्रूट्स होते हैं। क्या जी जियारत के लिए हाजी जा रहे हैं, जाहिर जा रहे हैं, ठीक है। तो हम फिर भी कहते हैं यार बड़ा दूर है, थक गए हैं। असहाबे रसूल की वफा देखें, एक ऊंट पर 3-3 बैठते हैं और अपनी अपनी बारी पर। जिस ऊंट पर अल्लाह के रसूल जलवा फराज थे ना, हुजूर के साथ हजरत अली शेर खुदा थे और जनाब अबू लुबाबा थे। ये बेरे रोहा तक थे, रोहा तक अबू लुबाबा थे, फिर इन्हें वापस भेज दिया गया
مدینے کا امام بنا کر آگے پھر جناب مرسد، یہ بھی ایک صحابی تھے، بدری صحابی، یہ حضور کے ساتھ تھے۔ ایک اونٹ پر جناب صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے اور عبد الرحمن بن عوف، یہ تینوں صحابہ ایک اونٹ پر تھے، سواریاں بدل بدل کر۔ اچھا، ایک صحابی کا اونٹ تھا، اس پر 3 لوگ بیٹھے تھے، کچھ فاصلہ طے ہوا نا، کچھ فاصلہ طے ہوا، چند کلومیٹر یا کچھ مائلز باہر نکلے تو وہ اونٹ تھک گیا، وہ کمزور تھا، اس کی ہڈیاں کمزور تھیں، ماڑی سواری تھی نا، تو تھک کے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام اسے اٹھا رہے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہا۔ حضور سواری سے اترے، فرمایا اسے کیا ہوا ہے؟ اس کے یا رسول اللہ یہ بڑا کمزور ہے، یہ تو ساتھ نہیں دے پا رہا، یہ تو نہیں چل رہا، یہ بڑا کمزور ہے، بیمار ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا پانی لے کر آؤ۔ پانی لایا گیا، امام الانبیاء نے پانی لیا، پانی برتن سے لیا اور پھر منہ مبارک میں لے کر واپس برتن میں کلی فرمائی ہے، وہی پانی واپس برتن میں کلی فرمائی ہے۔ آدھا پانی اونٹ کو پلایا ہے، آدھا اس کے وجود پر چھڑکا ہے، آدھا اسے پلایا گیا، آدھا اس کے وجود پہ چھڑکا گیا۔ احباب ذی وقار توجہ کا طالب ہوں، صحابہ کہتے ہیں پتہ نہیں اونٹ کے جسم میں جیسے بجلیاں سی بھر گئی ہیں، اتنی انرجی، اتنی طاقت آ گئی ہے کہ وہ جو کمزور ہو کر بیٹھ چکا تھا نا، جو اٹھ نہیں رہا تھا، سارا لشکر جب بدر میں پہنچا نا، سب سے پہلے وہ اونٹ پہنچا جو کمزور اور بیمار اونٹ تھا، وہ سب سے پہلے میدان بدر میں پہنچا ہے، جسے حضور نے اپنا پانی پلایا ہے، کلی فرما کر پانی پلایا اور اس کے وجود پر چھڑک دیا۔ جب بدر کے مقام پر پہنچے ہیں تو وہاں لشکر کی گنتی کی گئی تو تعداد بنی 313 تعداد بنی۔ امام الانبیاء نے جب یہ تعداد سنی تو حضور خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ جب حضور نے یہ تعداد سنی تو خوشی سے کھل اٹھے، فرمایا یہ تو جناب طالوت کے لشکر کی تعداد ہے۔ جناب طالوت کا جو لشکر تھا نا، اس کی تعداد بھی 313 تھی، تو 313 کا یہ لشکر وہاں گنتی کی گئی تو 313 تعداد۔ اب حضور نے سارے صحابہ کو بٹھایا تو مشاورت ہوئی، حضور مشورہ لیا کرتے تھے، ایسے حضور حاکم ہیں، جو فرمائیں، اور جو سمجھ بوجھ، جو ذہانت فطانت اللہ نے حضور کو دی ہے، کسی کو تو دی نہیں، پر حضور پھر بھی صحابہ کرام سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ حضور نے مشورہ لیا، جناب سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے، انہوں نے کمال وفا اور محبت کا اظہار کیا، کمال۔ اچھا، ویسے بھی صحابہ میں سب سے پہلے حضور مشورہ لیتے نا تو صدیق اکبر ہی جواب دیتے تھے، پھر اس کے بعد ہمیشہ جواب دینے کی باری سیدنا فاروق اعظم کی ہوتی۔ فاروق اعظم کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی کمال جواب دیا ہے، کمال۔ پھر جناب سیدنا مقداد کھڑے ہوئے۔ اب جناب مقداد کے الفاظ سونے کے پانی سے لکھنے والے ہیں، جو الفاظ جناب مقداد نے ادا کیے ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کو اللہ نے جو حکم دیا ہے آپ ہمیں حکم فرمائیں۔ بندہ کہتا نا نوکر کی دے نخرہ کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم فرمائیں، کرنا کیا ہے؟ آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی پائیں گے، آپ جو حکم دیں گے ہمیں حاضر پائیں گے۔ یا رسول اللہ، ہم آپ کے غلام ہیں، ہم کوئی بنی اسرائیل تو نہیں جو کھانے تو آسمان سے نازل کیے ہوئے کھاتے تھے، پر جب دشمن سے لڑنے کی باری آتی تو کہتی موسیٰ جانے، موسیٰ کا رب جانے۔ بنی اسرائیل والے کہتے موسیٰ لڑے، موسیٰ کا رب لڑے، ہم کیوں لڑیں؟ یا رسول اللہ، وہ آسمانی کھانے کھا کر بھی جناب موسیٰ سے بے وفائی کر دیتے تھے، اور ہم سوکھی کھجوریں کھا کے بھی آپ سے وفا کریں گے جب تک ہماری آنکھوں کی روشنی۔ یہ سیرت حلبیہ کے الفاظ ہیں سیدنا مقداد کے، توجہ کا طالب ہوں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، جب تک ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت ہے ہم آپ سے وفا کرتے رہیں گے، جب تک ہماری آنکھوں کی روشنی سلامت ہے ہم آپ سے وفا کرتے رہیں گے، اور یا رسول اللہ جب تک ہمارے جسم حرکت کرتے رہیں گے۔ یہ نہیں فرمایا جب تک جسم میں جان ہوگی تلوار اٹھانے کے قابل ہوں گے، اٹھنے کے قابل، لڑنے کے قابل، جھپٹنے کے قابل، حملہ کرنے کے قابل، نہ الفاظ ہیں یا رسول اللہ جب تک ہماری آنکھوں کی روشنی ہے ہم آپ سے وفا کرتے رہیں گے، اور جب تک ہمارے جسموں میں ہلکی سی جنبش ہے، ہمارے وجودوں میں ہلکی سی حرکت ہے، جب تک ہمارے سیسوں سینوں میں سانس چلتی رہے گی ہم اللہ کے رسول سے وفا کرتے رہیں گے۔ یا رسول اللہ جب تک ہماری آنکھوں کی روشنی ہے، جب تک ہمارے جسموں میں جان ہے،
ہم آپ سے وفا کریں گے۔ اگلے الفاظ جناب مقداد کے، یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کی پشت کے دشمن سے بھی لڑیں گے، ہم آپ کے دائیں بھی لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں بھی لڑیں گے، چاروں طرف سے اپنی جوانیاں لٹائیں گے۔ اور یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دینا، یہ تو مدینہ سے ہم آئے ہیں ادھر بدر، یہ تو مدینہ سے بدر چند میلوں کے فاصلے پر ہم آئے ہیں، مشکلات بھوک افلاس برداشت کرتے کرتے یہاں تک آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دینا بدر نہیں جانا بلکہ غماد جانے، یہ حبشہ ایتھوپیا کا شہر، آپ ہمیں وہاں جانے کا حکم دیں، ہم بھوکے پیاسے وہاں تک آپ کے ساتھ وفا کرنے کو تیار ہیں۔ آپ ہمیں برب کے غماد لے جائیں نا، اسی بھوک پیاس میں ہم وہاں بھی جانے کو تیار ہیں۔ پھر حضور نے انصار کی طرف دیکھا، انصار کی طرف دیکھا، انصار کیا جواب دیتے ہیں؟ بھئی انصار نے تو بیعت کی تھی نا بیعت عقبہ میں، پھر مدینہ منورہ میں استقبال کیا تھا، تو میں جن کے پاس آیا ہوں وہ کیا کرتے ہیں؟ سیدنا سعد بن معاذ کھڑے ہوئے، اور یقین جانیے میں نے بڑی بڑی قصے کہانیاں پڑھی ہیں، تاریخ بھی تھوڑی سی پڑھی ہے، جنگی حالات بھی پڑھے ہیں، حضور کے وفاداروں سے بڑھ کے کسی کو وفادار پایا ہی نہیں ہے۔ اب جناب سعد کے الفاظ سنیں اور جھوم اٹھیں، جو جناب سعد کے الفاظ ہیں۔ سیدنا سعد بن معاذ سے حضور نے جب ان کی طرف دیکھا، سعد کھڑے ہوئے اور بات کہاں سے شروع کی ہے؟ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم نے دل سے، دماغ سے، روح سے، عقل سے، ضمیر سے آپ کو نبی مان لی ہے، ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، ہم مانتے ہیں آپ بھی سچے ہیں، آپ کی شریعت بھی سچی ہے، آپ کا دین بھی سچ ہے۔ یہ سامنے کے جو حالات ہیں نا یہ کچھ اور بتا رہے ہیں۔ آج کل بھی حالات دیکھ کر نا بعض سو کال جو ہمارے بن جاتے ہیں موٹیویشنل سپیکرز، سو کالڈ، یہ بھی ہمیں ڈراتے ہیں، وہ ایسے حالات ہیں، ایسے حالات ہیں، یہ لیبرلز لوگ۔ سنیں جناب سعد بن معاذ کا جواب، یا رسول اللہ ہمیں مشکلات نظر آ رہی ہیں کہ آگے تو موت ہی موت ہے، آگے تو حال ہی کچھ نہیں ہے، پر ہم مانتے ہیں آپ سچے ہیں، آپ کا دین سچا ہے، آپ کی شریعت سچی ہے۔ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو سچا مانا، آپ کے دین کو بھی سچا مانا، آپ ہمیں حکم دیں، ہماری گردنیں جھکی ہوئی ہیں۔ اور یا رسول اللہ یہ نہ سوچئے گا ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بیعت عقبہ کی، بیعت عقبہ ثانی ہوئی، مدینہ منورہ میں آپ آئے، ہم نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، آپ سے وفا کا اظہار کیا، تو صرف شہر مدینہ کی حد میں صرف ہم نے اظہار کیا تھا کہ مدینہ کی حد میں کوئی حملہ کرے وہاں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہاں آپ کی خدمت کریں گے۔ یا رسول اللہ ہم نے شہر مدینہ کی حدود کے لیے بیعت نہیں کی، آپ ہمیں جہاں حکم دیں گے ہم وہاں آپ کے ساتھ چلیں گے، جس کے ساتھ آپ کی دوستی اس سے ہماری دوستی، جس سے آپ کی لا تعلقی اس سے ہماری لا تعلقی، آپ کا دوست ہمارا دوست، آپ کا دشمن ہمارا دشمن۔ اور یا رسول اللہ ہم کوئی مال غنیمت کے لیے تو مدینہ سے نہیں نکلے، ہم کوئی مال غنیمت کے لیے تو نہیں نکلے۔ یہ قصہ گو، یہ بعض تفصیلی سوچ کے، بعض رافضی ذاکر قصہ گو مولویوں کے منہ پر تھپڑ ہے جناب معاذ کی طرف سے، ہم کوئی مال غنیمت کے لیے نہیں آئے، ورنہ مدینہ میں امن ہے، سکون ہے، یہاں تو جان جا سکتی ہے۔ یا رسول اللہ ہم مال غنیمت کے لیے مدینہ سے نہیں نکلے، مال میں سے جتنا حصہ ہمارا ہے وہ بھی آپ لے لیں، جو ہمارے حصے کا مال ہے نا وہ بھی آپ لے لیں۔ بلکہ جناب سعد کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ جو آپ لیں گے نا وہی ہمارا سرمایہ ہوگا۔ اللہ اکبر، میں قربان نہ جاؤں جناب سعد کی خاک راہ پر، جس جگہ سے ان کی سواری گزری میرے جیسے جوان ان پر قربان ہو جائیں، لاکھوں کروڑوں ان کی نام پر قربان ہو جائیں۔ یا رسول اللہ جو مال غنیمت ہوگا نا کسی بھی میدان جنگ میں، آپ جو لیں گے نا وہی ہمارا سرمایہ ہوگا، جو آپ لیں گے وہی ہمارا سرمایہ ہوگا۔ اور یا رسول اللہ آپ ہم سے ہمارا حصہ بھی لے لیں، وہ ہمیں زیادہ پسند ہوگا اس کے کہ ہمیں ہمارا حصہ ملے۔ توجہ کرنی ہے کہ مال غنیمت ملے نا تقسیم ہو گیا، یا رسول اللہ آپ ہمارا حصہ بھی لے لیں نا، ہمارا حصہ بھی لے لیں، وہ ہمیں اس بات سے زیادہ پسند ہوگا کہ ہمارے پاس حصہ موجود ہے۔ یعنی ہمیں اپنا مال اتنا پیارا نہیں جتنا اپنا مال آپ کو دے کر خوشی ہوگی، جو مال آپ کو دے کر خوشی ہوگی۔ اور یا رسول اللہ اللہ کی عزت کی قسم ہے، یہ جناب سعد کے آخری الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی عزت کی جلال کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جانیں ہیں، آپ تو ہمیں بدر لے کر آئے ہیں،
خشکی پر میدان بدر میں لے کے آئی ہیں، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیں سمندروں میں چھلانگیں لگا دو، ہم آپ سے وجہ نہیں پوچھیں گے، آپ حکم دیں ہم چھلانگیں لگا دیں گے۔ آپ ہم جناب سعد کے الفاظ ہیں، یا رسول اللہ ہمیں اس رب کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، جس کے قبضے قدرت میں ہماری جانیں ہیں، آپ ہمیں بدر میں لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں حکم دیں میدان جہاد چھوڑو، گھوڑوں کی سواریوں پر بیٹھو، گھوڑوں پر بیٹھو اور سمندروں میں چھلانگیں لگا دو۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے وجہ نہیں پوچھیں گے، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، ہم آپ سے وجہ نہیں پوچھیں گے، سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے۔ کیا شان ہے حضور کے صحابہ کی، کیا وفا ہے جناب اصحاب رسول میں۔ مہاجرین نے بھی محبت کا وفا کا حق ادا کر دیا ہے تو انصار نے بھی محبت کا وفا کا حق ادا کر دیا ہے۔ اچھا آگے بے شمار واقعات ہیں، سارے واقعات تو اس وقت میں ان کا احاطہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جناب سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب۔ اچھا پھر بے شمار واقعات ہیں، پھر جناب سعد نے مشورہ دیا مقام عریش بنانے کا، مقام عریش کہ یہاں حضور کا مقام بنایا جائے، بلند جگہ مقام عریش، مقام عریش بنایا گیا۔ تو جب مقام عریش بنا نا تو یہ کہا گیا کون یہاں مقام عریش پہ کھڑا ہوگا حضور کی حفاظت کے لیے، چونکہ کفر کا ٹارگٹ تو وجود رسول ہے، وہ تو وجود اقدس ان کا ٹارگٹ ہے نا۔ تو سب سے مشکل مرحلہ یہ مولا علی بھی کہا کرتے تھے، مولا علی اپنے خطبات میں اس واقعہ کا ذکر کرتے تھے کہ مقام عریش میں جب یہ ہوا نا کہ کون کھڑا ہوگا، سب سے پہلے تلوار اٹھا کے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں، سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا علی نے کوفہ کے منبر پر پوچھا تھا کہ من اشجع الناس، کون انسانوں میں سب سے بہادر ہے؟ تو آپ کے محبین نے کہا آپ سب سے بہادر ہیں، انت اشجع الناس، آپ سب سے بہادر ہیں۔ انہوں نے کہا بے شک میری تلوار اللہ کی دین کے لیے اٹھی ہے، پر میں نے پوچھا سب سے بہادر کون ہے؟ تو پھر آپ نے خود ہی فرمایا ہوا ابا بکر، ابو بکر سب سے بہادر ہیں کہ مقام عریش بدر کا میدان، مشکل ترین مرحلہ، کفر کا ٹارگٹ وجود رسول، وہاں کھڑے ہونا بڑے جگرے کا کام تھا، بڑے حوصلے کا کام تھا۔ تو انہوں نے تلوار اٹھائی، کھڑے ہوئے، پھر جناب سعد بن معاذ اور چند دیگر انصار صحابہ ان کے ساتھ مقام عریش پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب جو بات سنانے لگا ہوں، وہ کافروں کا لشکر بھی آ چکا، انہوں نے بھی اپنے معاملات کر لیے۔ تو عمیر بن ابی وہب جہمی، یہ آدمی بڑا دور اندیش تھا، عرب بڑے دور اندیش ہوتے تھے، یہ جانوروں کو دیکھ کر پہچان لیتے تھے، جانور کے گوبر سے نکال کر دیکھ لیتے تھے کھجور کی گٹلیاں کہ کس علاقے سے جانور ہے، یہ بڑے دور اندیش ہوتے تھے، بڑے دور اندیش ہوتے تھے عرب۔ تو یہ عمیر بن وہب یہ بڑا دور اندیش تھا، جنگی حالات پر اس کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی۔ تو ایک رات پہلے نا ابو جہل نے اسے بلایا اور کہا عمیر جا ذرا لشکر تو دیکھ کر آ کہ صبح ہم نے حملہ کرنا ہے۔ وہ ادھر شراب پیتے تھے، ناچنے گانے والیاں ساتھ لے آئے تھے، مجرے کرتے تھے اور یہ سوچ رہے تھے معاذ اللہ کہ ہم تو انہیں مٹا دیں گے۔ تو کہنے لگا جا ذرا ہمارے دشمن کے لشکر کا احوال دیکھ کر آ۔ عمیر آیا، اس نے دیکھا یہ 313 ہیں اور مقابلے میں 1000 ہے، جوڑ ہی نہیں بنتا، اور یہاں چند تلواریں ہیں، حالات ہی نہیں۔ ایک روایت میں بیس بدل کے وہاں سے گزرتا رہا، بیس بدل کے نا، کبھی چرواہا بن کے، کبھی یہ پھرتا رہا، کبھی کہیں گیا۔ پھر اس نے سوچا نہیں یہ چال ہے، یہ دشمن کی چال ہے، لگتا ہے انہوں نے ارد گرد کی جو ٹیلے ہیں ان کے پیچھے لشکر چھپائے ہوئے ہیں جو سائیڈوں سے طرفوں سے حملہ کریں گے۔ یہ سارے درے درے پھرتا رہا، مارا پھرتا رہا۔ شام کو آیا نا تو ابو جہل وغیرہ اور عتبہ وغیرہ یہ سارے جمع ہو گئے کہ ہم اس سے پوچھیں کیا معاملہ ہو گیا۔ یہ آیا ہے، یہ سارے مشتاق ہیں، کہتے ہیں بتا کیا دیکھ کر آئے۔ اسے کہا کوئی نہیں، 313 کا لشکر ہے، چند ایک ان کی تلواریں ہیں، تھکے ہوئے وجود ہیں اور بھوک پیاس ہے، ان کی تو حالت لڑنے والی نہیں۔ ابو جہل نے کہا ہمیں سارا بتا۔ اسے کہا میں سارا پھرتا رہا ہوں، میں نے یہ دیکھا ہے، ان کے وجود کمزور ہیں، میں ان کے خیمے بھی دیکھ کر آیا ہوں، توجہ کرنی ہے، ان کی سواریاں بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کی افرادی قوت بھی دیکھ کر آیا ہوں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی دیکھ کر آیا ہوں، ڈنڈے بھی دیکھ کر آیا ہوں،
میں ان کے خالی ہاتھ بھی دیکھ کر آیا ہوں، یہاں تک تو خیر ہے، پر ابو جہل آگے سننا ہے، میں ان کی آنکھیں بھی دیکھ کر آیا ہوں، میں ان کے چہرے بھی دیکھ کر آیا ہوں، جی ان کی ہاں پیاس ہے، ان کے ہاں بھوک ہے، ان کے ہاتھ میں اسلحہ کوئی نہیں، پر ان کی آنکھوں میں مرنے کا جذبہ بڑا اعلیٰ ہے، میں نے ان کی آنکھیں بھی دیکھی ہیں، مرنے کا جذبہ ہے۔ اور کہنے لگا سن، مدینہ منورہ سے جو اونٹ بدر میں آئے ہیں نا، تم کیا سمجھ رہے ہو 313 وجود بٹھا کر لائے ہیں؟ وہ اونٹ، وہ سواریاں اپنی پشتوں پر، اپنی کمر پر وہ 313 لوگ بٹھا کر لائے ہیں؟ ابو جہل نہیں، وہ تمہاری موت اٹھا کر لائے ہیں، مر جاؤ گے، وہ موت تمہاری، تم کیا سمجھتے ہو 1000 ہو، ادھر تمہاری موت کھڑی ہے۔ اور کہنے لگا ابو جہل میرا مشورہ ہے، ان سے جنگ نہ کر، واپس چلا جا، میرا مشورہ ہے، واپس چلا جا، ان سے لڑائی نہ کر، تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ابو جہل کہنے لگا یار ہم 1000، وہ 313 ڈرا کیوں رہے؟ وہ 313 ہمارا کیا مقابلہ کریں گے؟ اس نے کہا کرنی تم نے اپنی ہے، میں نے جو دیکھے میں نے تمہیں بتا دی ہے، وہ آئے ہی مرنے کے لیے، تم آئے ہو نا معاذ اللہ اسلام مٹانے، یہ کریں گے وہ کریں گے، تمہارے ٹارگٹ ہوں گے، عرب میں ہماری پھر حکومت پھیل جائے گی، کوئی ہمارے مد مقابل نہیں ہوگا وغیرہ وغیرہ، تمہاری یہ سوچ ہے نا، ان کی سوچ کیا ہے؟ وہ آئی مرنے واسطے نہیں، وہ زندہ جانے کے لیے آئی نہیں، وہ آئی مرنے کے لیے۔ آپ اپنے رقیب ہوتے ہیں، قابل اجمیری کا قلم، آپ اپنے رقیب ہوتے ہیں، اہل دل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جو اہل دل ہوتے ہیں نا وہ آپ ہی اپنے دشمن ہوتے ہیں، وہ چگا بال کے سیکنا جانتے ہیں، جی وہ چگا بال کے نا سیک لیتے ہیں۔ آپ اپنے رقیب ہوتے ہیں، اہل دل بھی عجیب ہوتے ہیں۔ پھر لشکر آمنے سامنے ہوئے، صف آرائی ہوئی، مبارزہ طلبی ہوئی، 3 مشرک نکلے ہیں، عتبہ، اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بھتیجا ولید، یہ 3 لوگ نکلے ہیں، انہوں نے مبارزہ طلبی کی ہے۔ تو مسلمانوں کی طرف سے پہلے انصار نکلے ہیں۔ اچھا جب صف بندی ہو رہی تھی نا، سنیں جی یہ بات، لطف لیں گے آپ، صف بندی ہو رہی تھی نا، صف بندی، تو ایک صحابی تھے انصار میں سے، انصار میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام، ان کا اسم گرامی تھا ابن عامر، ابن عامر۔ انہوں نے پتا کیا کیا؟ سنیں، انہوں نے ایک پتھر اٹھایا، اپنے سامنے رکھ لیا، پتھر اٹھایا، اور پتا کیا جملہ بولے؟ بھئی نمی گل جی، کیا بات ہے بھئی سبحان اللہ، قربان جاؤں، میں صدقے جاؤں۔ جناب ابن عامر نے وہ پتھر اٹھا کے سامنے رکھے اور کہنے لگے اگر یہ پتھر میدان سے بھاگ سکتا ہے نا تو میں بھی دشمن سے ڈر کے بھاگ سکتا ہوں، ہاں یہ پتھر نس گیا تو میں بھی نس جاؤں گا۔ سر دعویٰ سنیں، اگر یہ پتھر بھاگ گیا نا، اگر یہ پتھر میدان جنگ سے بھاگ گیا تو میں بھی دشمن سے بھاگ جاؤں گا، اگر یہ پتھر کھڑا ہے نا تو ابن عامر بھی کھڑا ہے، یعنی میں مروں گا ہی، پتھر کی طرح زمین پر پڑا رہوں گا، بھاگوں گا نہیں، میں دوڑنے والا نہیں، میں بھاگنے والا نہیں۔ اچھا مبارزہ طلبی ہوئی، 3 مشرک نکلے مسلمانوں کی طرف سے، 3 انصار نکلے۔ مشرکین کا غرور دیکھیں، تکبر دیکھیں، جب انصار سامنے گئے نا، انہوں نے کہا یہ بکریاں چرانے والے، معاذ اللہ یہ آجڑی، یہ چروائے، یہ ان ساڑھا مقابلہ کریں گے، اسی قریش ہیں، یہ ہمارا مقابلہ کریں گے، جاؤ واپس جاؤ، کوئی ہمارے جوڑ کا بھیجو، کوئی ساڑھے جوڑ کا دشمن آئے، کوئی قریشی آئے، کوئی ہاشمی آئے، یہ بکریاں چرانے والے ہمارے مقابلے میں آگئے ہیں، کوئی ہمارے جوڑ کا بھیجو۔ جب وہ تینوں آئے، انہوں نے آ کے بتایا تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ، امیر حمزہ آپ کھڑے ہوں، علی آپ کھڑے ہوں، عبیدہ بن الجرح آپ کھڑے ہوں، عبیدہ آپ کھڑے ہوں، تینوں کا حضور نے نام لیا، فرمایا کم یا حمزہ، کم یا علی، کم یا عبیدہ، حمزہ آپ کھڑے ہوں، علی آپ کھڑے ہوں اور عبیدہ آپ کھڑے ہوں۔ الفاظ سننے، فرمایا آگے بڑھیں، اس شرف کے ساتھ، اس شرف کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں، اس عزت کے ساتھ، شرف کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں عطا کی، تم میں اپنا نبی بھیج کر، میدان جنگ میں بھی حضور بتا رہے ہیں تمہیں جو عزت ملی ہے نا اس نبی کی وجہ سے ملی ہے۔ فرمایا حمزہ کھڑے ہوں، علی کھڑے ہوں، عبیدہ کھڑے ہوں، اس شرف کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ جو اللہ نے تمہارے اندر اپنا نبی مبعوث فرما کر تمہیں عزتیں عطا فرما دی تھی۔
فرمایا یہ مشرک ہیں، یہ معاذ اللہ اسلام کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، فرمایا یہ مجھے جھٹلاتے ہیں، یہ اللہ کے نور کو بجھانے کے لیے آئے ہیں، آگے بڑھو ان کا مقابلہ کرو۔ آگے گئے، مبارزہ طلبی ہوئی، سیدنا امیر حمزہ نے ایک وار کی ہے، ایک وار دشمن کا سر تن سے جدا کر دیا، شیبہ کو ایک وار کی ہے، دشمن کا سر تن سے جدا۔ مولا علی نے بھی ایک ہی وار کیا ہے، ولید کا سر تن سے جدا کر دیا، ولید مارا گیا۔ جناب عبیدہ کی کچھ دیر لڑائی رہی ہے عتبہ کے ساتھ کہ آپ کی پنڈلی بھی زخمی ہوئی، پھر مولا علی آگے بڑھے، عتبہ کو بھی واسطے جہنم کر دیا۔ جناب عبیدہ کو اٹھایا گیا ہے، یہ عبیدہ ہو رہے ہیں، عبیدہ بن الجراح نہیں، عبیدہ ہو رہے ہیں، انہیں اٹھایا گیا ہے، حضور کے پاس لایا گیا۔ دیکھیں ذرا شہادت کا جذبہ، یا رسول اللہ مجھے تو بڑا چاہ تھا، مجھے تو بڑا شوق تھا، بڑا مان تھا میں شہید بنوں، کیا میں شہید نہیں ہوں گا؟ فرمایا تو شہید ہوگا، تو شہید ہوگا۔ یہ وہ شہید ہیں جو میدان بدر میں شہید نہیں ہوئے، بلکہ یہ بیمار ہوئے، زخمی جو تھے، تو واپسی پر یہ مقام صفرا میں نے اس کی زیارت کی ہے، میں نے ان کی قبر کی زیارت کی ہے، وہاں سال ثواب بھی کی ہے۔ مقام صفرا پر پھر یہ شہید ہوئے ہیں، واپسی کے سفر پر یہ شہید ہوئے ہیں جناب عبیدہ، ان کا مزار، ان کی قبر وہاں پر ہے۔ پھر گمسان کی لڑائی ہوئی، ابھی تک مسلمانوں کی طرف سے شہید کوئی نہیں ہوا، گمسان کی لڑائی ہوئی، پہلا شہید ہے نا جو مسلمانوں کی طرف سے، اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک فاروق اعظم کا ایک غلام تھا مہجہ بن صالح، یہ پہلا شہید ہے مہجہ بن صالح۔ وہاں جو شہدائے بدر کا کتبہ لگ گیا نا، جو جن پر ان کے نام لکھے ہوئے ہیں فہرست میں، وہاں مہجہ کا نام ہے، یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ہے ایک نوجوان تھے جن کا نام تھا حارثہ بن سراقہ، حارثہ بن سراقہ ان کا نام تھا۔ یہ وہاں ایک جگہ سے پانی پی رہے تھے، ایک اندھا تیر اڑ کر آیا، آ کے ان کی گردن میں پیوست ہو گیا، اندھا تیر، اس لیے ان کے قاتل کا پتہ نہیں چلا۔ یہ پہلے شہید ہے۔ بعض کے نزدیک فاروق اعظم کے غلام مہجہ، بعض کے نزدیک حارثہ بن سراقہ نوجوان۔ اچھا سنیں، میدان جنگ کے بعد اسلامی لشکر مدینہ آیا نا، تو حارثہ بن سراقہ کی ماں آ گئی، جوان بیٹے کی ماں آ کر اللہ کے رسول سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کی شہادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا میرا بیٹا کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ یہ نہیں پوچھا کیوں ہوا ہے، میرا بیٹا مار دیا معاذ اللہ، یا رسول اللہ کیا میرے بیٹے کی شہادت قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ امام الانبیاء نے اس صحابی کی طرف دیکھ کر ایک لفظ بولا ہے نا، ذرا اس لفظ کی معنویت دیکھیے گا۔ حضور نے فرمایا اے حق، بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ اے حق، کیا کہہ رہی ہے؟ میرے نام پر مرنے والا دوزخ میں جائے گا؟ کیا کہہ رہی ہے؟ میرے نام پر مرنے والا دوزخ میں جائے گا؟ اب سنیں، امام الانبیاء نے یوں آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی ہے، فرمایا بی بی تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے، تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ ایک نگاہ اٹھائی ہے، جنت ایک نہیں ہے، مختلف ہیں، جنت ماوا اور ہے، جنت نعیم اور ہے، جنت الفردوس اور ہے۔ امام الانبیاء نے ایک نگاہ اٹھائی ہے، ساری جنتیں دیکھ کر فرما دیا تیرا بیٹا جنت ماوا میں نہیں، جنت نعیم میں نہیں، بلکہ فرمایا تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ پھر گمسان کا رن پڑا، دونوں لشکر لڑ رہے ہیں۔ ابو جہل نے جب دیکھا نا کہ مشرک مارے جا رہے ہیں، تو اپنے لوگوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس نے نعرہ لگایا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حکم بدہن نقل کفر کفر نباشد، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، یہ مسلمانوں سے کہہ رہے، معاذ اللہ لنا عزا، ہمارا عزا بت ہے۔ ان کے ہاں بت بھی ہوتے تھے، غمی والا ہو رہا ہے، خوشی والا ہو رہا ہے، جنگ والا ہو رہا ہے، امن والا ہو رہا ہے۔ کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا بت ہے جو ہماری مدد کرے گا، تمہارا کوئی بت نہیں جو تمہاری مدد کرے گا، تم تو عزا کے مخالف ہو۔ جب حضور نے یہ سنا تو حضور نے صحابہ کرام کو نعرہ دیا، سلوگن دیا، نعرہ دیا۔ وہ نعرہ کیا تھا؟ فرمایا وہ کہہ رہا نا میرے پاس عزا ہے، تمہارا عزا کوئی نہیں جو تمہاری مدد کرے گا، تم کہو اللہ مولا، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ ایک روایت میں ہے لنا مولا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے جو ہماری مدد کرے گا، تمہارا تو کوئی مددگار نہیں، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہارا مددگار نہیں۔ اور پھر حضور نے فرمایا ان سے کہو کہ ہمارے جو شہداء ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور تمہارے مقتولین جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ہمارے جو شہداء ہیں وہ تو جنت میں جائیں گے اور تمہارے مقتولین جہنم کا ایندھن بنیں گے۔
احباب ذی وقار، میں مختصر کرتے ہوئے پھر ایک جنگ کا وہ خاص لمحہ، وہ خاص موقع آیا کہ یقین جانیے ہمارے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں یہ ایک لمحہ آیا ہے، دوبارہ یہ لمحہ نہیں آیا، ایک لمحہ آیا ہے جب مشکل وقت دیکھا نا کہ مسلمان 313 مشرک غالب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے قبلہ کی طرف چہرہ کیا اور حضور نے دعا مانگی۔ یہ دعا تمام سیرت نگاروں نے بیان کی ہے، ویسے مشکات میں بھی ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، راوی الگ ہیں، طرق الگ ہیں، لیکن تمام سیرت نگاروں نے حتیٰ کہ تمام مکاتب فکر کے علماء نے لکھی اپنی کتابوں میں، معروف دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو حضور نے زندگی میں صرف ایک بار مانگی ہے، دوبارہ اس دعوے سے حضور نے دعا نہیں مانگی۔ ان الفاظ، ان کیفیت سے وہ دعا آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال وهو فی قبۃ یوم بدر اللہم انی انشدک عہدک ووعدک وان تشاء لا تعبد بعد اليوم۔ یہ ہیں بخاری کے الفاظ کہ پروردگار میں تجھے تیرا وعدہ یاد کرا رہا ہوں، تو نے وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ پورا کر دے ورنہ اس دن کے بعد تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ یہ تو بخاری کے الفاظ ہیں، لیکن جو مسلم شریف کے الفاظ ہیں یقین جانیے وہ محبت کے سمندر ہیں اور وہ واحد مقام ہے۔ 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ ہمارے آقا کریم کی، تمام حیات مبارکہ عاجزی ہی عاجزی ہے، انکساری عاجزی، حضور جھکے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن 63 سالہ ظاہری حیات مبارکہ میں یہ ایک بدر کا لمحہ ایسا ہے جب ہمارے آقا کریم نے ناز کا اظہار فرمایا ہے۔ ہمیشہ نیاز میں زندگی گزاری ہے، یہاں ناز کا اظہار فرمایا ہے، اور وہ ناز کیا ہے؟ الفاظ مسلم شریف کے، عرض کی اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم آتی ما وعدتنی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، لا تعبد فی الارض۔ ساری حیات مبارکہ میں عاجزی انکساری ہے، نیاز مندی ہے، یہ ناز کا اظہار ہے۔ پروردگار جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ آج مجھے عطا فرما دے، انجز لی ما وعدتنی جو تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا، آتی ما وعدتنی جو مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ وعدہ آج پورا فرما دے۔ اللہم ان تہلک ھذہ العصابہ من اہل الاسلام، پروردگار اگر آج اہل اسلام میں سے میرے یہ غلام مارے گئے، میرا یہ گروہ مارا گیا، میرے چند مٹھی بھر غلام مارے گئے، لا تعبد فی الارض، پروردگار پھر قیامت تک زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نظر نہیں آئے گا، کوئی تیری عبادت کرنے والا۔ یہ ناز ہے ہمارے آقا کریم کا، ساری زندگی عاجزی میں ہے، یہ ناز ہے۔ پروردگار اگر میرے غلام مارے گئے، اگر ابو بکر نہ رہے، اگر عمر نہ رہے، اگر آج علی نہ رہے، آج حمزہ نہ رہے، آج میرے یہ غلام نہ رہے، آنے والی نسلوں تک اسلام کون پہنچائے گا؟ تیرا دین کون پہنچائے گا؟ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، حضور کی دعا میں تاثیر دیکھیں، کیفیات کو محسوس کریں۔ پروردگار میں نے 15 سال تبلیغ کی، میں نے اپنے وجود نازنینی پر پتھر برداشت کیے، پروردگار میں نے مکہ چھوڑا، میں نے سارے ظلم برداشت کیے، 15 سال میں نے تبلیغ کی ہے، اور پروردگار میں اپنی 15 سال کی کمائی لے کر میدان بدر میں آیا ہوں، میں اپنی محنت لے کر آیا ہوں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، ہم کیوں آپ کو کہتے ہیں صحابہ کی عظمت مانو؟ یہ ابو بکر کون ہے؟ یہ حضور کی کمائی ہے۔ یہ عمر کون ہے؟ یہ حضور کی محنت ہے۔ یہ عثمان، یہ علی، یہ طلحہ، یہ زبیر، یہ خالد، یہ کون ہے؟ یہ حضور کی محنت ہے۔ عرض کیا پروردگار میں اپنی 15 سال کی کمائی لے کر بدر میں آ گیا ہوں، میں اپنی محنت لے کر بدر میں آ گیا ہوں، اگر آج یہ میری محنت ضائع ہو گئی، لا تعبد فی الارض، قیامت تک زمین پر کوئی تیری عبادت کرنے والا نظر نہیں آئے گا۔ پھر حضور نے اس طرح دعا مانگی ہے، اس طرح دعا مانگی ہے، اس قدر لجاجت کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ، کہ حضور اس قدر رکت آ رہی ہے، رو رہے ہیں کہ کاندھوں سے چادر زمین پر گر گئی ہے، چادر زمین پر گر گئی ہے۔ اب سنیں، ہر مشکل مرحلے میں
سب سے پہلے آگے بڑھنے والے صدیق اکبر یار غار آگے بڑھے، چادر اٹھا کر جھاڑی ہے، حضور کے کاندھوں پر رکھی ہے، اور پھر حدیث کے الفاظ ہیں جو مسلم شریف میں ہیں، یار غار نے نا یوں حضور کو کلاوے میں لے لیا ہے۔ ابو بکر روتے جا رہے ہیں، حضور تو دعا مانگتے ہوئے رو رہے ہیں نا، دعا مانگتے ہوئے رو رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے حضور کو کلاوے میں بازوں میں بھرا ہوا ہے، ابو بکر روتے جا رہے ہیں، حضور کے وجود کو چومتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، چومتے جا رہے ہیں، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے دعا مانگنے کا حق ادا کر دی ہے، اور دعا نہ مانگیں۔ ابو بکر کا کلیجہ یہ غم نہیں دیکھ پا رہا، ابو بکر آپ کا رونا نہیں دیکھ پا رہا، یار غار روتے جا رہے ہیں، اللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اب سنیں دو چیزیں ہیں، حضور رکت میں دعا مانگ رہے ہیں، یار غار روتے ہوئے حضور کو دلاسا دے رہے ہیں، ابھی ابو بکر روتے ہوئے دلاسا دے ہی رہے ہیں، حضور نے فرمایا ابشر یا ابا بکر، ابو بکر مبارک ہو، ہوا جبریل، دیکھو جبریل آ گیا ہے، ابو بکر مبارک ہو، دیکھو جبریل آ گیا ہے، دیکھو اللہ کی مدد آ گئی ہے، دیکھو اللہ نے بتا دیا میں اس کا سچا رسول ہوں، دیکھو اللہ نے میری دعا کو کیسے قبول کر لی ہے، دیکھو اللہ نے بتا دیا ہے اللہ اپنے محبوب کی دعا کیسے قبول کرتا ہے۔ ہمارے امام فرماتے ہیں کہ اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا، اجابت قبولیت، اجابت نے بڑھ کے گلے سے لگایا بڑی شان سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور دعا مانگے نا قبولیت آگے بڑھ بڑھ کے قبول کرتی ہے، اجابت آگے بڑھ بڑھ کے قبول کرتی ہے۔ میرے آقا کریم نے دعا مانگی ہے، یار غار ابھی دلاسا دے ہی رہے ہیں کہ جبریل آ گئے ہیں، مائیہ وہ ملائکۃ المصومین کے ساتھ جبریل زمین پر اتر آئے ہیں۔ اقبال نے یہی کہنا فضائے بدر پیدا کر، وہ بدر جیسی فضا پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی۔ اقبال کہتا ہے فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں، کو بدر والا ماحول تو لے کر آئے، کو حضور کی سنت سمجھ کے رو رو کر مانگے تو صحیح، کوئی یار غار جیسا وفادار تو ہو اسلام کا، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسے اترتی ہے۔ امام الانبیاء رو رہے ہیں، جبریل فرشتے لے کر آئے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک دشمن کے پیچھے بھاگ رہا تھا تو مجھے اپنے اوپر سے زور سے نا کوڑا چلنے کی آواز آئی، کوڑا جیسے چلتا ہے نا وہ آواز آتی ہے، شوں کی آواز آتی ہے، تو اس کے منہ پر پڑا، تو میں نے دیکھا وہ آدمی وہ مشرک زمین پر گرا ہوا ہے، اس کی ناک پر زخم ہے، چہرہ اس کا پھٹا ہوا ہے، جسم سارا سبز ہو گیا، سارا جسم سبز ہو گیا، تو اوپر سے نا مجھے کسی کے نا جیسے لگا گھوڑا ہے اور اوپر کوئی آدمی بیٹھا جو مجھے نظر نہیں آ رہا، اور وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے ہیزوم آگے بڑھو، ہیزوم اس کا نام تھا، ہیزوم آگے بڑھو۔ تو یا رسول اللہ مجھ پر اس کا روب طاری ہو گیا، بندہ نظر نہیں آ رہا، حملہ بھی کیا ہے، بندہ بھی مارا ہے، اور اس کا نام ہیزوم ہے۔ امام الانبیاء نے پتا کیا فرمایا ہے، آئے ہائے، حضور نے توقف نہیں کیا، سوچا نہیں اچھا یہ کیا ہوا ہے، یہ ہیزوم کون ہے، جیسے صحابی نے بتایا نا ہیزوم، امام الانبیاء نے فرمایا اچھا ہیزوم وہ تو تیسرے آسمان کی مخلوق ہے۔ او یار سمجھے نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، اور میں وہ تو تیسرے آسمان کی مخلوق ہے، کہاں کہاں میرے آقا جانتے ہیں، واقف کل دے حالاں دا۔ بھئی ہیزوم نے نام لیا ہے، پتہ چل گیا یہ کون سے آسمان کی مخلوق ہے۔ فرشتے نصرت کو اترے ہیں، جنگ کا پانسہ ہی پلٹ گیا۔ اچھا سنیں شیطان بھی وہاں پر موجود تھا، سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں، وہ سراقہ جسے حضور نے ہجرت کے موقع پر اس نے 3 دفعہ حملہ کیا تھا، تو حضور نے کہا تھا سونے کے کنگن کا وعدہ، وہ جانتے ہیں نا وہ روایت، تو سراقہ بن مالک بن جاشم کی شکل میں یہ وہاں کھڑا تھا، اور حرس بن حشام، یہ ابو جال کا اصل نام ہے نا عمر بن حشام، حرس بن حشام ابو جال کا بھائی تھا جو بعد میں مسلمان ہوا اور صحابی بن گئے، تو حرس بن حشام نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ سراقہ نے جب جبریل کو دیکھا نا، سراقہ کی شکل میں شیطان تھا، نظرہ وہ کیفیت، میں تو جب بھی پڑھتا ہوں نا تو میں ہنس پڑھتا ہوں، مزہ لیتا ہوں، مزہ لینا ہے۔ حرس بن حشام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے، جیسے ہی اس نے دیکھا نا جبریل کو فرشتوں کو، ہاتھ چھڑانے لگا، حرس کہنے لگا کدھر بھاگنے لگے ہو، کدھر جانے لگے ہو، تو اپنے ساتھی لے کر ہمارے ساتھ آیا تھا ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ تو شیطان جو کہ سراقہ کی شکل میں تھا اس نے ہاتھ مارا حرس کے سینے پہ، یوں ہاتھ مار کے نا دھتڑ مار کر پھینکا، کہنے لگا میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ بعد میں اس جنگ کے بعد جب لوگ واپس گئے ہیں
تو سراقہ سے پوچھا بھی تو میدان جنگ میں بھاگ گیا تھا؟ سراقہ قسمیں اٹھا کے کہتا ہے میں تو ادھر موجود ہی نہیں تھا، میں تو ہے ہی نہیں سی، وہ قسمیں اٹھاتا رہا۔ تو شیطان آیا، اچھا شیطان وہاں سے بھاگ گیا، دوڑا ہے، ٹھیک ہے، تو سیدھا آ کر سمندر میں، ویسے بھی شیطان پتہ ہے سمندر میں رات کے وقت وہ اپنا تخت لگاتا ہے، قرآن کی آیات ہیں، وہاں آ کے گرا، اور پتہ کیا کہنے لگا پروردگار کہیں وہ دن آ تو نہیں گیا جس کا تو نے وعدہ کیا ہوئے، یعنی قیامت کا دن ہے، جب اللہ نے اسے مہلت دی تھی تو قیامت تک دی تھی نا، قیامت تک کی مہلت، تو وہ مہلت کے اختتام کا دن تو نہیں آ گیا، ایسے وہاں سے بھاگ گیا۔ اور پھر امام الانبیاء نے زمین سے مٹی اٹھائی ہے، شاہت الوجوہ فرمایا، ان کے قدم اکھڑ گئے ہیں، تو 313 غالب آئے ہیں، قلت کثرت پر غالب آ گئی ہے۔ اچھا میں نے عرض کیا نا کہ یہ واقعہ بڑا طویل ہے، کئی ایسی چیزیں ہیں جو میں بیان نہیں کر سکا چونکہ وقت مختصر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، معاوض و معاوض کا واقعہ تو آپ جانتے ہیں، دو ننھے بھائی تھے، انہوں نے جناب سیدنا عبد الرحمن سے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف سے، کہا چچا عبد الرحمن یہ ابو جہل کون ہے؟ کیونکہ مدینہ کے تھے نا بچے، انہوں نے دیکھا یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، پوچھ کیا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تم کیا کرو گے، وہ سامنے ابو جہل ہے، اس کے گرد تلواروں کا پیر ہے، وہ عرب والوں کا سردار ہے۔ تو ان بچوں نے جو جواب دیا نا، شاعر نے شعر میں رقم کیا کہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے گالیاں دیتا تھا یہ محبوب باری کو۔ سنا ہی حضور کی بے ادبی کرتا تھا، ہم تو گھر سے قسم کھا کے آئے ہیں یا مریں گے یا ماریں گے۔ پھر آگے بڑھے ہیں، اسے زخمی کیا، عبداللہ بن مسعود آگے بڑھے ہیں، انہوں نے ابو جہل کا سر کاٹا ہے، اور ذرا غرور تکبر دیکھیں، ابو جہل کہنے لگا عبداللہ بن مسعود میرا سر نہ یہ گردن کے پاس سے نہ کاٹنا، نیچے سے کاٹنا، سینے کے قریب سے کاٹنا، میری گردن رکھنا۔ وہ کسائی کے پاس جاتے ہیں نا گوشت کٹوانے کے لیے، کہتا نا جی بوٹی انیہ نہیں رکھنا یا گردن رکھنا، کہنے لگا میری گردن رکھنا، نیچے سے کاٹنا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں وہ کیوں؟ کہنے لگا تاکہ باقی سروں میں میرا سر اونچا ہو، نیچے گردن بڑی ہوگی نا، سر اونچا ہوگا، پتہ چلے یہ سردار کا سر ہے۔ کہاں غرور نے تباہ کیا جا کے، جناب عبداللہ بن مسعود نے سر کاٹا ہے، یوں پھینکے ریت پر نا لڑکنیاں کھاتا ہوگا، ٹھپے کھاتا کھاتا سیدھا حضور کے قدموں میں آ گرے۔ یہ غرور تکبر سے بھرا ہوا یہ سمت کا فرعون تھا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ جابروں کا نبی کے دیوانے، ظالموں کا نبی کے دیوانے، توڑ پل میں غرور دیتے ہیں۔ اس کا غرور سے بھرا ہوا سر حضور کے قدموں میں پڑے۔ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کی۔ جیسے میں نے شروع میں کہا اگلا دور جنگ کا دور ہے، وہ مارکہ حق و باطل قریب آ رہے ہیں، وہ ملحمت الکبریٰ اور دیگر سب کچھ پیش گوئیاں ظاہر ہونے کو ہیں۔ دعا کریں اللہ کریم ہمیں ثابت قدم رکھے، بچنا وہی ہے جس نے ایمان پر رہنا ہے، وہی بچے گا۔ اللہ کریم میں تو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نا، ان جنگوں کو دیکھ کر، جو لبرلز، جو زہر ہماری نسلوں میں گھول دیا گیا، اللہ کریم اسلام کو عروج دب عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں صاحب ایمان رکھے، سادہ سی بات ہے، اللہ ہمیں صاحب ایمان رکھے۔ اللہ کریم ہمیں اس پر ثابت رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو سٹانس ہے نا اہل ایمان کا، اسلام کا، اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔